من قبلہم، جیسا کہ ان سے پہلوں کو بھی میں دیتا رہا تھا۔ اب اس سے مقدار خلافت مراد نہیں، صرف تمثیل عطا مراد ہے۔ یہ بے نہیں، ایسا ہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم اور اس کی آل پہ درود بھیجا، محمد اور اس کی آل پہ بھیجا، یعنی مقدار نہیں، جیسے تو نے ان پر ان کی مقدار کے مطابق بھیجا، ایسے میرے نبی اور اس کی آل پر ان کی مقدار کے مطابق بھیجا۔ تو اسی طرح کہہ رہا ہے کہ پہلوں کو خلافت دی جس طرح ان کی مقدار کے مطابق، حقیقی ایمان والوں کو دوں گا ایک کی مقدار کے مطابق۔ اور حضور سوچنے والا، بلکہ سوچنے والا کیا، میں اپنے لفظوں کو اگر انسان ہونا غلط بات بھی نکل جاتی ہے، لیکن غلط بات کو غلطی مان لینا، ہاں یہ بھی ظرف کا کام ہے جو ہر ایک کو نہیں آتا۔ تو یہاں سوچ کی بات نہیں، کیونکہ مومن کا دل جو ہے وہ آئینہ ہوتا ہے۔ تو بس یہاں تصویر دیکھ لیا آپ نے، والا یمکننا، ایک تو یہ والا کہ میں یقیناً زمین کی خلافت دوں گا، والا یمکننا لہم دینہم الذی ارتضی لہم، اور یقیناً میں ان کے دین کو تمکنت عطا کروں گا، ثبات عطا کروں گا، مضبوطی دے دوں گا ان کے اس دین کو جس پر میں راضی ہوں۔ ضروری ہے میرے لیے جو جنہوں نے بر لب سڑک کا ترجمہ استاد سے اس طرح پڑھ رکھا ہے، بر مانی پر، لب مانی ہونٹ، سڑک مانی سڑک، یعنی اوپر ہونٹ سڑک کے۔ اس بیچارے کو اگر کہا جائے کہ یہ سڑک کا کنارہ مقصود ہے تو وہ کم مانتا ہے اس بات کو۔ تو اسی طرح بر لب سڑک والے صاحبان علم نے یہ غلط ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ دین اللہ کا ہے، اور آیت کہہ رہی ہے وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، جن سے میں نے وعدہ کیا ہے دین ان کا ہے جس پر میں راضی ہوں۔ یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں، خصوصاً ان سامعین کے سامنے کہ جو ہزاروں بار مجھے سن چکے، یقیناً آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، میں یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ کون سا دین؟ ارتضاء جس پر اللہ راضی ہے۔ کس دین پر راضی ہے؟ کہیں بھی میں نے رسول کی 23 سالہ زندگی میں الفت دیکھا ہی نہیں وہ لمحہ، سوائے غدیر خم کے کہ جہاں اللہ نے کہا والیوم اکملت لکم دینکم۔ آج میں نے اپنی نعمت کو تمام کیا، یعنی فیصلہ کر دیا غدیر خم پر کہ دین تمہارا، نعمت میری۔
پر میں راضی ہوں. یعنی اللہ بتا راضی کس دین پر ہے جس میں من کن دو مولا ہے، اور کہہ رہا ہے جس دین پہ میں راضی ہوں اسی کو زمین میں ثابت کرو. اور اسی جملے کو میرے محترم سامعین نے یاد رکھنا ہے، کیونکہ آخر میں پروفیسر صاحب پھر میں اسی طرف آؤں گا. یعنی یہ علت استخلاف بتا رہا ہے اللہ کہ میں نے خلافت کیوں دی، کہ ان کے اس دین کو جس سے میں راضی ہوں. تمکنت فی الارض عطا کرو، زمین میں ثبات عطا کرو. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یقیناً میں ان کے زمانہ خوف کو زمانہ امن میں بدل دوں گا. اور میں نے کیوں پڑھی معاذ اللہ البت حاشا وکلا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ یہ بھی ہماری تفسیروں میں ہے کہ امیر کائنات کے لیے یہ آیت آئی، اور یہ بھی ہماری تفسیروں میں ہے کہ تمام ائمہ کے لیے یہ آیت آئی. میرا پہلی بات پر بھی ایمان، میرا دوسری بات پر بھی ایمان، لیکن مشتاق کا بات یہ ہے یہ بھی ہماری تفاسیر کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک ہے ان کے لیے بھی ہے یہ آیت، ان کے لیے بھی ہے یہ آیت، لیکن حقیقتاً یہ آیت ہے ہی میرے امام زمانہ کے لیے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو اللہ نے اس وعدے میں نشانیاں بتائی ہیں وہ 11 اماموں کے ادوار میں نظر ہی نہیں آتی. کیوں؟ کسی امام کے وقت روئے زمین پہ حکومت نہ تھی، کس کی ہوگی؟ روئے زمین پہ راضی ہونے والا دین نہیں پھیلا. ان کا زمانہ خوف زمانہ امن میں نہیں بدلا، ہو بھی رہا ہے. تو یہ وعدے ہیں سارے کس کے ساتھ؟ میرے زمانے کے امام کے ساتھ. یعنی اللہ نے ان سے وعدہ کیا روئے زمین پر خلافت، روئے زمین پہ تمہارا وہ دین جس سے میں راضی، اور تمہارا خوف امن میں بدل دیا جائے. خلافت میں نے پہلوں کو بھی دی، اور اب جو کل وعدہ کیا تھا میں نے اور تمہارا سوال بھی تھا، خلافت پہلوں کو بھی ملی، خلافت ادھر بھی مل رہی ہے. فرق کیا ہے؟ سمجھنا چاہتے ہیں؟ پھر کل میں نے ضمناً کہا، آج میں شروع عرض کروں گا، لکھ لو الحم سے والناس تک پورا قرآن کا ہمارے سامنے ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں بھی ذرا میرے امام زمانہ کے علاوہ، جیسے باقی آئمہ کو کہا ہے مگر چونکہ اس آیت میں ذکر سرکار ہو رہا ہے، پہلے جتنے خلیفے اللہ نے بنائے کوئی بھی خلیفۃ اللہ نہیں. اللہ کا خلیفہ صرف میرا امام. باقی جو نہیں، میں آیت میں پڑھنا شروع کر دوں. پہلا خلیفہ کون ہے؟ پانچ کی طرح قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرے میرے حبیب اس وقت کو جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو آیت نے فیصلہ کر دیا آدم رب کا خلیفہ ہے، اللہ کا خلیفہ.
لیکن ربوبیت ایک صفت ہے، خالقیت ایک صفت ہے، رازقیت ایک صفت ہے، قدرت ایک صفت ہے، الوہیت ساری صفتیں ہیں۔ بھائی تسلیم کر دیں اس بات کو کہ اللہ کے 99 نام گن دو، بخارے کے راجے کے موئیے موید سمیع بصیر علیم خبیر مربی، یہ سارے گن کرو تمہاری مرضی، اور صرف یہ کہہ دو وہ اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے وہ ساری 99 صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو آدم خلیفۃ الرب ہے، کیا مقصد؟ وہ اللہ کی ایک صفت کا نائب ہے۔ کیونکہ وعد الرب نہیں ہے آیت میں، وعد اللہ اس آیت میں کہ اللہ نے وعدہ کیا، تو یہ اللہ کا خلیفہ آدم رب کا خلیفہ سنگیر سے چھوڑ دوں۔ اسی طرح جس کی خلافت کو بھی دیکھو گے الوہیت کہیں نظر نہیں آئے گی، کہیں غیبت کہیں ربوبیت۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد تمہیں ہم نے زمین میں خلیفہ بنایا۔ کوئی ہے، میں نہیں لینا چاہتا نام کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، لیکن اللہ نے انا کی بجائے انا کہہ کر کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملایا ہے۔ فرشتے ہیں، چاہے اس میں روحانیین ہیں، قربیین ہیں، 14 معصومین ہیں، کوئی ہے، بار کسی کو ملایا ہے۔ شرکت والی خلافت کا مالک ہے داؤد، وحدت والی خلافت کا مالک ہے میرا مولا۔ یا موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون سے، یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون تو قوم میں میرا خلیفہ ہے۔ یعنی موسیٰ شامل ہے ہارون کی خلافت میں جو غیر اللہ ہے۔ تو یہ آیت پڑھ کے تسلی ہوگی آپ کو، میں 50 لاکھ روپیہ دینے کے لیے تیار ہوں کسی اور خلیفہ کے لیے، الوہیت کی نسبت دکھاؤ قرآن کی ایک آیت میں۔ زندگی پر غلام ہو جاؤں گا بغیر تنخواہ، ساری جائیداد تمہیں ہبہ کر دوں گا، کہیں نہیں ملتی۔ اللہ کا لفظ صرف 12ویں کی خلافت کے ساتھ، کہیں ہم کہیں وہ، کہیں ہم کہیں وہ کہیں رب، اللہ ادھر۔ تو فیصلہ کیا ہوا؟ سر اٹھاؤ، آدم کی خلافت ذل ربوبی ہے، یہ ربوبیت کا سایہ ہے، ربوبیت کا عکس ہے۔ کیوں؟ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ آدم کی خلافت ذل ربوبی اور میرے مولا کی خلافت ذل الہی۔ آپ میں اگر کچھ چھپنے لگے، میں نے تو ابھی بہت کچھ جانا ہے۔ اگر مجمع کا دل چاہ رہا ہو تو میں پیچھے سے ایک پورا جائزہ نہ لے لوں قرآن سے، جہاں جہاں خلافتیں اللہ نے دی ہیں، جہاں جہاں بھی، قوم نوح سے لے کر بنی اسرائیل کے آخری خلیفوں تک
کیا کہیں الوہیت ہے عطائے خلافت میں؟ یا پہلوں کو جو اللہ نے زمین میں اپنی جانشینی عطا کی ہے اس جانشینی میں کوئی شرط بھی ہے یا غیر مشروط ہے؟ کوئی قید ہے یا مطلق ہے، محدود ہے یا کل پر ہے؟ یہ دیکھیں، اور بعد میں یہ دیکھیں کہ جو ادھر دی گئی ہے یہ خلافت کیا ہے؟ 4 آیتیں پڑھنا شروع کر دوں آیتیں۔ سب سے پہلے سورہ یونس، کون سا سورہ؟ دہراتا اس لیے ہوں کہ آپ کو حفظ ہو جائے۔ سورہ یونس، نوح ان کی کشتی، اس کا پروفیسر ذکر ہے، اور اس کے درمیان چونکہ اگر کلام الہی کا اعجاز یہ ہے کہ اجمال میں تفصیل ہوتی ہے، یا یہ حسن قرآن میں دیکھا ہے میں نے یا نہج البلاغہ میں دیکھا ہے۔ اور آپ کو شاہ صاحب نہیں ملے گا کہیں کائنات عالم کے کسی بڑے سے بڑے عظیم کے کلام میں بھی تو نوح اور اس کی کشتی کا ذکر کرتے کرتے ارشاد فرمائے۔ اب دیکھیں اس اجمال میں یہ تفصیل الفت کہاں مل سکتی ہے؟ حالانکہ کہنا یوں چاہیے تھا نوح قوم کے پاس آئے، انہوں نے جھٹلایا، پھر ہم نے کشتی بنانے کا حکم دیا، اتنے عرصے میں کشتی بنی، فلاں لکڑی لائی گئی، اتنے تختے چیرے گئے، یہ ہوا، بڑی لمبی کہانی بنتی تھی نا، لیکن اعجاز گفتگو قرآن ملاحظہ ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نوح آیا قوم کے پاس، فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ قوم نے جھٹلایا، ہم نے نوح اور اس کے ساتھ جو بھی کشتی میں تھا ان کو نجات دی۔ ایجاز میں اتناب ہے، ایجاز نہیں ایجاز یہ کے ساتھ، یعنی چھوٹے کلام میں بڑا پھیلاؤ۔ انہوں نے جھٹلایا، ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی۔ وہ پورا واقعہ ایک جملے میں اللہ نے بند کر دیا، اور فقط نجات نہیں دی کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور ہم نے ان کو جانشین بنایا، خلافت عطا کی۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ یہ یاد رہے ہم نے عطا کی۔ وہ خلافت ہم نے عطا کی۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ، مطلب کوئی سوال ہے؟ اچھا نہیں ہو تو شرمانا نہیں ہے، بہت سو کا بھلا ہو جائے گا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ۔ اور مجھے یہ تو میں بدگمانی کر ہی نہیں سکتا اپنے سامعین سے کہ آپ غیر ضروری شرح میں اٹھائیں گے مجھے، اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے انہیں ہم نے غرق کر دیا۔ جو ہماری جھٹلاتے تھے انہیں کیا کیا؟ غرق کر دیا۔ توجہ، اب آگے ارشاد اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، اے میرے حبیب ذرا دیکھ جن کو ڈرایا گیا ان کا انجام کیا ہوا۔
یعنی محدود خلافت ہے. نوح کے 7 والوں کی ہے اور نوح کا رقبہ کتنا ہے؟ ارسلنا نوحا الی قوم، ایک قوم کی حجت ہے، تو ایک ہی قوم کے حصے والی زمین پر یہ خلافت ہوگی. بلکہ جہاں تک گلیوں میں میری آواز پہنچ رہی ہے، تمام شیعہ سنی بھائی لکھیں لوح دل پر اس بات کو. یہ ہے ذریت نوح کی خلافت تنویر نبوی. آگے چل، اس کے بعد اللہ شاہد پھر آ جاتی ہے قوم عاد. سورہ اعراف، کون سا سورہ؟ اعراف. سورہ اعراف میں قوم عاد سے خطاب کروائے اللہ. وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یاد کرو اے قوم عاد، جب اس نے، نام کسی کا نہیں لیا، جب اس نے تمہیں قوم نوح کے بعد خلافت دی، زمین میں جانشین بنایا، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں قدر و قامت میں وافر حصہ عطا کیا. اب شرط یہ ہے، لیا ہے نا تو لیے ہوئے کو حلال کرنا. کیا؟ فرض کرو، جاگنا حلالی ہو. فرض کرو آلہ اللہ قرآن ہے لعلکم تفلحون. اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو. خلافت کا تعلق غیبت سے اس نے واضح نہیں ہوا. اب پتہ نہیں یا رب نے، خالق نے، سمیع نے، بصیر نے، علیم نے، اس نے خلافت دی. اور اب اس کو حلال اس صورت میں کر سکتے ہو کہ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا. اور جس کے بارے میں سورہ رحمان میں قدم قدم پہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ. تم دونوں. اور اگر آپ کو میرا گلگشت کا اعظم شاہ جی کے یہاں پڑھا ہوا عشرہ سورہ رحمان میں یاد آ گیا ہے تو بس پھر ضرورت ہی نہیں کوئی یاد دلانے کی. تو میری نعمتوں کا ذکر کرتے رہنا، شاید فلاح پا جاؤ. یہ قوم عاد کے لیے ارادے. اس کے بعد میرے دوستوں قوم سمود آ گئی. یہ بھی سورہ اعراف ہی ہے. وَاذْكُرْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یاد کرو جب اس نے قوم عاد کے بعد خلافت جانشینی عطا کی. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں رہنے کے ٹھکانے دیے. اور اتنے کھلے ہاتھ ہو گئے، اتنے ہاتھ کھل گئے تمہارے. کیا؟ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، تم نے زمین کی وادیوں پہ محلات کھڑے کر دیے. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑ تراش تراش کے تم نے گھر بنا لیے. ہم نے تمہارا ہاتھ نہیں روکا. آپ اس جانشینی کو اگر حلال کرنا ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کا ذکر
چلے. اس کے بعد حضور آ گئی قوم موسیٰ. یہ پہلی کشتی نوح والے ان کو خلافت ملی. اس کے بعد قوم عاد, اس کے بعد قوم ثمود, اور اس کے بعد اللہ اکبر. یہ بھی سورہ اعراف میں, یہ تینوں خلافتیں ایک ساتھ ایک ہی سورہ میں. موسیٰ کی زبانی اللہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, جب قوم نے کہا ہم فرعون اور فرعونیوں کے ہاتھوں بڑے تنگ ہیں, جینا دکھ ہو گیا ہے, گھبراؤ نہیں. عصا ربکم ان یہلک عدوکم ویستخلفکم فی الارض فینظر کیف تعملون. موسیٰ نے کہا قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارا اللہ نہیں, عصا ربکم قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن فرعون کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دے. اور عطا اس لیے کرے گا فینظر کیف تعملون, وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خلافت لے کے تم کام کیا کرتے ہو. اور بے نہیں اللہ اسی چیز کو اللہ نے یہ پہلی آیت پڑھی تھی سورہ یونس سے, پھر 3 پڑھی سورہ اعراف سے, پھر پڑھنے لگا ہوں 5ویں سورہ یونس سے, بالکل اسی مضمون کو پھر اللہ نے سورہ یونس نے بھی یاد دلایا کہ ثم جعلناکم خلائف فی الارض لننظر کیف تعملون. پھر ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کر دی تاکہ ہم دیکھیں کہ خلافت لے کے تم کرتے کیا ہو. یعنی آپ دیکھ رہے خلافت الوہیت کے ساتھ کہیں بھی مربوط نہیں, یا رب کے ساتھ یا اس کے ساتھ یا ہم کے ساتھ. اور اجازت بھروسہ بھی دیکھیے خدا کا, کسی پر کامل بھروسہ نہیں اللہ کو. میں کوشش کروں گا کہ جلدی کروں, جلدی نتیجے تک پہنچوں, لیکن اگر نتیجے تک میرا مجمع تھک نہیں گیا تو پھر جنت کی ہوا سے رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ میرا اب دیکھ لیں آپ کہ جس سے بھی بات کر رہا ہے اللہ عمر تو آگے کسی سے کہتا ہے کہ یہ عطا حلال کرو میری نعمتوں کا ذکر کر کے, کسی سے کہتا ہے یہ تمہاری آزمائش ہے کہ تم کرتے کیا ہو, ہماری منشا کے تحت چلتے ہو یا ہاتھ چھوٹ ہو جاتے ہو, کرتے کیا ہو. یہ معلوم ہوتا ہے کامل بھروسہ کسی پہ نہیں اللہ کو. سورہ فاطر میں خلفائے بنی اسرائیل سے کے متعلق خطاب ہو رہا ہے. نہیں, اس سے پہلے اور آیت پڑھ رہا ہوں سورہ انعام سے. جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. وہ کہ جس نے, پتہ نہیں کس نے, خدا کی قسم اس ممبر کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہے, بہت کچھ سینے میں دبا لینا پڑتا ہے, صاحبان اشارے جانتے ہیں. اللہ جی وہ کہ جس نے, نہیں معلوم کہ کس نے, وہ کہ جس نے تمہیں زمین میں جعلکم خلائف فی الارض, جس نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا, جانشین بنایا, ورفع بعضکم فوق بعض درجات, اور تم میں سے بعض کو بعض پر درجات کے لحاظ سے فضیلت عطا کی. یہ سب کیا کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم, تاکہ جو کچھ تمہیں دیا جا چکا ہے آزمایا جائے, کرتے کیا ہو. ایمان سے کہنا یہ تنزیل ہوئی
ایسے نہیں آزمائش ہو رہی جیسے ہماری ہوئی ہے موت و حیات کو خلق کر کے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. موت و حیات کو اس لیے خلق کیا کہ تمہیں آزمایا جائے کہ احسن العمل کون ہے. تو جس طرح ہم جیسے عام لوگ آزمائے جا رہے ہیں یہاں خلفاء آزمائے جا رہے ہیں. راہ دیکھیں پھر آخری دور کے خلفاء کا ذکر ہو رہا ہے. رشاد کیا ہو رہا ہے؟ سورہ فاطر ہے جس آیت کو پہلے چھوڑ دیا تھا میں نے. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر. جاگنا خدا کے لیے جا رہے ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں آیت پڑھ رہا ہوں بلکہ آیت پہ آیت پڑھ رہا ہوں. شک ہے تو قرآن مجید ممبر پہ لے آؤ دیکھ لو تسلی کرنا حق ہے تمہارا. هو الذی جعلکم خلائف فی الارض فمن کفر فعلیہ کفرہ ولا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. فرمایا وہ کہ جس نے پھر وہی بات ہے وہی کہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی. اب جس نے کفر کیا اللہ نہیں موقع ہے تھکن ہے تو نتیجہ نہیں تو 5 منٹ جاگ لو پھر بے شک سو جاؤ. ہاں کیوں میرا پیغام پورا ہو جائے گا پھر سواب میں اکیلا کما لوں گا. لیکن 5 منٹ تک کوئی آدمی نہ سوئے. ہاں کیونکہ میں نے نتیجہ دینا ہے حضور. مشتاقہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ وہ جس نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی فمن کفر فعلیہ کفرہ. اب جس نے کفر کیا اس پر ہے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا. کیوں؟ لا یزید الکافرین کفرهم عند ربهم الا مقتا. کیونکہ کفر کرنے والوں کا کفر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑتا. اللہ کی ناراضگی بڑھتی ہے اللہ کا غضب بڑھتا ہے. ولا یزید الکافرین کفرهم الا خسارا. اور کافرین کا کفر تو ان کے حق میں خسارہ بڑھاتا ہے نقصان بڑھاتا ہے اللہ کو کچھ نہیں. ایک تو اس نے دی خلافت اور دینے والوں سے کفر تک کا خطرہ جس کو دی. یہ وہ جانشینی ہے جو اللہ دے رہا ہے. ہاں اس کا یہ حال ہے. یعنی آزمائش کے محتاج ہے یہ مشروط دی جا رہی ہے. نعمتوں کا ذکر کرتے رہو گے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ خلافت یہ جانشینی حلال نہیں ہوگی. اور خبردار کفر نہیں کرنا یعنی اندیشہ ہے. کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جانتے ہوئے کو میں نے کبھی کہا ہے کہ کیوں سو رہے ہو. سوتے ہوئے کو بندہ کہتا ہے تو اگر کفر کا خطرہ نہیں ہے تو کیوں کہا اللہ نے من کا پتا پہلے کفر جس نے کفر کیا اس پر ہے اس کا کفر. کیونکہ پروفیسر صاحب ہر ایک کی خلافت کی خالی قرآن میں کھول دی ہے لیکن وہ نوح والی قوم کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی خلافت کیسی تھی. تو اس کے لیے میں نے الگ آیت تلاش کی. سب جا کے سن لینا کیونکہ مجھے بھی پتہ نہیں چل رہا تھا نا. ان کا تو چل رہا ہے پتہ لیکن وہاں پر یہی کہا ہے اللہ نے کہ وہ جو نوح کے ساتھ تھے ان کو نجات بھی دی خلافت بھی دی. انجام کیا ہے کچھ پتہ نہیں. انجام کا پتہ حضور چلا سورہ مریم سے. جان کر جہاں جہاں بھی ہو تمہیں رب کعبہ کی قسم
فضائل شروع کرنے میں نے کل بنیاد کھڑی کی تھی، آج چھت ڈالی ہے، اور کل سے میں نے لباس پہنانا شروع کرنا ہے تاکہ قصر عقیدت کی زینت بڑھے۔ یہ پلے باندھا ہوا ہوگا تو آگے آپ میرے رفیق سفر ہوں گے، ورنہ نہیں۔ سورہ مریم کہہ رہی ہے کہ وہ جو ذریت نوح کو خلافت دی تھی، ان کا منصب کیا انجام ہوا؟ اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ فرمایا ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین بنے علمی غلطی درست کر دوں۔ عام طور پہ لفظ ذرا بول دیا جاتا ہے خلف، اور ساتھ کہہ دیا جاتا ہے خلف الرشید، حالانکہ ایک لفظ میں گالی ہے، ایک میں تعریف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہہ دیا جائے جاہل عالم، جاہل گالی ہے، عالم تعریف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہہ دیا جائے بزدل بہادر۔ کہاں لکھ لو خلف یعنی لام پر زبر کی حرکت ہو، خلف کہتے ہیں صالح اور اچھے بیٹے کو، اور خلف کہتے ہیں نااہل بیٹے کو۔ ادھر خلف کہتے ہو، ادھر رشید کہتے ہو، یہ کیا اندھیر ہے بابا؟ کبھی بھی خلف الرشید نہ کہا کرو، خلف الرشید۔ یہ لغت عرب کا مسلم ہمیشہ بھی آگے پوچھ لینا علماء سے، لغت کی کتابیں دیکھنا، تحقیق کر لینا۔ خلف اچھا بیٹا، خلف نااہل بیٹا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فخلف من بعدهم خلف، پھر نااہل جانشین بن گئے۔ کیا کیا انہوں نے؟ اب میں آزمانا چاہتا ہوں اپنے سامعین کی قوت حافظہ کو بھی اور قوت ایمانی دونوں کو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے صلاۃ کو ضائع کر دیا۔ اور ان قریب ان کی ملاقات ان کی گمراہی سے ہوگی۔ نہیں حضور ایک جانشینی کا پتہ نہیں چل رہا تھا، انجام سامنے آ گیا۔ اب یہ 8 آیتیں میں نے پڑھی، نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کسی کو رب نے دی، کسی کو اس نے دی، کسی کو ہم نے دی، ہر ایک کو مشروط جانشینی ملی، جزوی ملی، تھوڑی تھوڑی ملی، نعمتوں کے ذکر کے ساتھ مشروط ملی۔ باقی تب رہے گی اگر نعمتوں کا ذکر ہوگا، حتیٰ کہ دینے والوں سے کفر تک کا ڈر، کچھ ایسے کہ صلاۃ ضائع، پہلی خواہشات میں عمر برباد اور آگ سر پاؤ، سر میں انتظار نہیں کر سکتا۔ جب میرے امام اور اس کے خاندان پہ نگاہ بے نگاہی سے نظر پڑی اللہ کی، جب اس نے نگاہ بے نگاہی سے ان کے بارے میں بھی الفت اللہ خبر دے رہا ہے، اور سارے جاگنا اور خدا ارشاد صاحب میرا دل چاہتا ہے میں بھی کر سکتی بغیر پرم کے
جاؤں اور کہیں فضائے ولایت میں کھو جاؤں، مگر آپ تک نتیجہ کون پہنچائے گا؟ اس لیے بیٹھا ہوں، بیٹھنے پہ مجبور ہوں۔ باخدا ہنسنے والی بات ہی نہیں ہے، سوچنے والی بات ہے۔ ایک تو میں آپ کے بھلے کے لیے اڑ نہیں رہا اور اوپر آپ ہنس بھی رہے ہیں۔ دیکھنا میرے طرف، میرے امام کے خاندان کو دیکھ کر اللہ خبر دے رہا ہے کہ اگر ان کو زمین کی حکومت دے دی جائے تو کیا ہوگا۔ بھائی ضروریات نوح کو آپ نے جانشین بنتا ہوا دیکھ لیا، نتیجہ کیا نکلا؟ عذاب صلاحت ضائع، خواہشات کے پیچھے، کسی سے کفر کا خطرہ۔ یہ بنی اسرائیل کے خلفاء کا حال ہے۔ اور میرے خاندان، امام کے خاندان کو دیکھ کر سورہ حج، کون سا سورہ؟ سورہ حج، حج حج، اب تو نہیں بولے گا۔ فَمَا الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ مانگے نا وہ ذرا لمبے ہیں، ابھی جب سے میں نے مانگے ابھی ان میں سے صرف 1 منٹ گزرا ہے۔ دیکھا میرے طرف کیا کہہ رہے اللہ؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اس خاندان کو ہم زمین کی حکومت دیں تو روئے زمین میں یہ صلاۃ کو قائم کر دیں گے۔ یہ روئے زمین میں صلاح کو قائم کر دیں، وآتوا الزکاۃ، زکات دے دیں، زکات دے دیں، کہ بنا یہ نہیں کہا کہ لوگوں سے دلوائیں، دے دیں۔
یہ کل اور آج دونوں مجالس کا خلاصہ اور جوہر پروفیسر صاحب یہی لفظ ہے جو اب آ رہا ہے وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور وہ معروف کا حکم کرے، معروف کی تبلیغ نہیں، امر کا حکم، معروف منوا میں حکم۔ اور جب میں نے معروف بتایا پتہ نہیں کس کا کلیجہ پھٹ جائے گا، کون عرش پہ چڑھ جائے گا، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ ہاں ممبر میں بیٹھا ہوں، میرے امام کی صدارت ہے، میرا ایمان اور یقین دونوں، اور اس کے سامنے اس کی تعریف کا جملہ کہنے لگا ہوں، سر اٹھاؤ میں تو دیکھو، امر حکم، معروف کو رائج کرے، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ، اور جبراً منکر سے روک دے۔ منکر کے معنی تو آتے ہیں نا، بس اس کا اس میں مفعول منکر ہوتا ہے، منکر سے جبراً روک دے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے معاملات کا انجام اللہ کے لیے ہو جائے۔ گھنٹہ ہو رہا ہے مجھے فضائل میں، حالانکہ تھوڑا پڑھنے کا آج پروگرام تھا کہ طبیعت تھکی ہوئی تھی، یہ تھکن کے بعد آپ کو دلیل مل رہی ہوگی کہ میرے بخل کے کوئی پروگرام نہیں۔ بسم اللہ، آپ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اب سر اٹھانا، اس فکرے کے لیے آپ کو مفہوم خلافت بتا رہا ہوں کہ میرے 12ویں امام کو الفت خلافت اللہ نے دی تو دی کیوں؟ اس خاندان کو اگر خلافت مل جائے، حکومت مل جائے، تمکن فلارض عطا ہو، سلام قائم کر دیں، وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، معروف کا امر کریں۔ اسی لیے کہتا ہوں قرآن صرف تلاوتوں کے لیے نہیں آیا، ہدایتوں کے لیے آیا۔ معروف، امر بالمعروف سن تو رکھا ہے ہر ایک نے، آج تک خدا کی قسم بڑے بڑوں کو خبر نہ لگ سکی کہ معروف ہے کیا۔ نیکی کا حکم دینا، مگر نیکی خیر ہے، اس کی جمع الفت قرآن میں خیرات آئی ہے۔ کیا منہم سابق بالخیرات، اس کے ذہن میں آ گئی بات، بابا قرآن جو آیا، قرآن جو کہہ رہا ہے تو کسی مزاج آشنا ہے قرآن سے پوچھو، کسی رمز آشنا ہے مصحف سے پوچھو، کسی قرآن کے بارے سے پوچھو۔ حوالہ دیکھنا حق تمہارا، شک لے کے اٹھنا صرف مشکوک نسب والے کا کام۔ میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، آؤ قرآن کے وارث کی زبان بتاؤ، لیکن پہلے تنگیر عبد شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، شاکر، مشتاق شاہ، میرے سارے سامعین لکھ لو پہلے دل پر، لفظ کیا ہے؟ امروا بالمعروف، کم از کم، کیونکہ یہ آدھا بولا جا رہا ہے اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب ایک آدمی ایک عالم کے بارے میں اظہر شاہ کی تنویر نے کسی پوچھا، یا سنا عالم کیسا ہے؟ جی بڑا مشہور و معروف عالم ہے۔ یعنی مشہور کے معنی میں ہوتا ہے معروف، جانا پہچانا۔ جانے پہچانے ہوا کو کہتے ہیں معروف۔ اکثر تھا لما قدم الصادق علیہ السلام، کافی سے بڑی کتاب تیرے مذہب سے کی میں کہاں سے لاؤں، کافی سے پڑھنے لگا ہوں۔ لما قدم الصادق علیہ السلام العراق نزل بالہیرا، جب سرکار عراق تشریف لائے امام ششم، ہیرا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں
نزول اجلال فرمایا. اذ اقبل ابو حنیفہ، جناب ابو حنیفہ تشریف لائے مولا کی خدمت میں. وسالہ مسائل، مولا سے کچھ مسائل پوچھے. راوی حدیث کہتے ہیں من جملہ مسائل کے آپ نے یہ آیت پڑھی امروا بالمعروف، کہ معروف کا حکم دے. اس نے پوچھا یا ابن رسول اللہ مال معروف، جاگنا حلالیو، مولا معروف کیا ہے؟ سرکار نے مسکرا کے فرمایا ابو حنیفہ المعروف معروف فی الارض معروف فی السماء وهو علی بن ابی. میری آنکھوں میں آ کے ڈالے اللہ کو صلی کراؤ. کون ہے معروف؟ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس خاندان کو حکومت دے دیں تو کیا کریں گے؟ آمارو بالمعروف
عدد کی کمی ہے. اچھا چلو یار میں تو ڈنڈی مار رہا تھا تم نے پوچھ لیا ہے. تو جناب ابو حنیفہ نے پوچھا تھا کہ مولا یہ تو سمجھ آ گئی کہ معروف تو ہے علی, آگے ہے کہ نہی عن المنکر, چپ رہو منکر سے روک دے گے. کہا علی ہوں, کہا کہ معروف علی ہے تو منکر علی کا دشمن ہے. اور ان کے اس دین کو زمین میں ثابت کر دوں گا جس دین سے میں راضی ہوں. راضی کس دین سے ہوں؟ رضیت لکم الاسلام دینا, جو حبیب قوم پہ جس دین سے راضی ہوا تھا. آغاز میں باللہ دین علی ولی اللہ, اور میرے مولا کی آمد کا مقصد بھی علی ولی اللہ. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ جب اس نے آ کے کہا کہ کہو علی ولی اللہ, کہو علی ولی اللہ, کہو علی ولی اللہ, پھر امام سے بھی پوچھو کہ کس ملک ہے. خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ بنانے میں علت کیا ہوتی ہے؟ اور جو جس نام کا خلیفہ ہو اسی نام کی مظہریت ہوتی ہے. اس میں جو رب کا خلیفہ تو صرف ایک صفت کا مظہر, جو اللہ کا خلیفہ صفات کا مظہر. بس علامہ صاحب بہار بلند مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. اور یقیناً ہمیں علم و عمل دونوں میں ایسا حقدار بنائیں جیسا وہ چاہتے ہیں, کیونکہ تاخیر کا باعث ہم خود ہیں. بس تو میں صرف دعائی کر سکتا تھا آپ کے لیے. صلہ یقیناً صدر مجلس کے پاس ہے, وہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. کہا تو کچھ اور گیا تھا لیکن بہت تھک گیا ہوں, تو فرمائش کل پوری کر دوں گا. بس 3 منٹ میرے کو دیکھ لیجیے, میں پھر وہی کل والا فکر دہراتا ہوں کہ 1.25 گھنٹہ, کل بلکہ 1 گھنٹہ 20 منٹ فضائل میں گزر گئے تھے. تو جو علی میں ازل کی بیٹی ہے وہ اس انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کب ان کے فضائل ختم ہوں اور کب مجھے فرصہ دیا جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
گریا پر اگر تقریر شروع کر دو باخدا 2 اشرے چاہیے یعنی کم از کم 20 مجالس تو پھر کچھ میری تسلی ہوگی کہ میں نے آپ کو حقیقت گریا سے آشنا کیا. یہ بڑی نعمت ہے بابا, خدا دعا ہے. اور پھر یوں بے تاب ہو کے بلند بلند کے رونا اور آنسوؤں کا ابل ابل کے آنا, یہ یقین رکھ لیا کرو یہ شام والی بیوی کے حسن عطا کے بغیر ممکن نہیں. اور یہ رونے والوں رونا کوئی ایسی نعمت ضرور ہے. اچھا حقیقت آ ہی گئی ہے سامنے, کل تو وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا اس کا ہے جو ہے. کیا کہا تھا میں نے, یہ رونا وہ نعمت. مجھے اس منبر کی قسم, وارث منبر کی قسم, وارث مجلس کی قسم, کوئی ایک حرف کی بھی اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کر رہا. میں مقتل کی کتابوں کا ارق نچوڑ کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ رونا کچھ ایسی نعمت تو ہے. حسین جیسے صابر کے بارے میں نے پڑھا ہے کہ میدان کربلا میں 6 موقع ایسے آئے ہیں کہ حسین بھی تھاڑے مار یہ
ہمارے جگر پھٹیں گے، چوٹ لگے گی، اپنے مذہب کا خاطر سمجھ کے معاف کر دینا.